مصر کے ایک غریب گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے والدین نے اسے مدرسہ بھیجنا شروع کر دیا اور جلد ہی اس بچے نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حفظ قرآن کے بعد اس نے مزید تعلیم حاصل کی اور تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ بچہ شروع سے ہی شاعری کا وصف اپنے اندر رکھتا تھا اور بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتا تھا۔ اس وقت تک وہ ایک دنیا دار شخص تھا اور مادی کامیابی کو ترجیح دیتا تھا اور اپنی غربت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی کایا پلٹ دی اور رہتی دنیا تک ان کے نام کو ایک مقام حاصل ہو گیا۔ یہ بچہ مصر کا مشہور بزرگ شرف الدین بصیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف سے کون واقف نہیں؟ یہ بردہ شریف انہی بزرگ کی تخلیق ہے۔ ایک دن آپ گھر سے کہیں باہر جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کر پوچھا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بصیری کو زندگی بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جوں جوں مطالعہ کرتے جا رہے تھے، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا، یہ محبت عشق کی تڑپ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسی دوران ان پر فالج کا حملہ ہوا اور یہ صاحب فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ ایک رات آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصے لکھے لیکن کسی نے پلٹ کر میری خبر نہ لی، تو کیوں نہ آج ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا اور کیا خوب لکھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم اور دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اٹھ بصیری۔ امام بصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بصیری اٹھ بیٹھے اور جھوم جھوم کے سنانے لگے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب امام بصیری جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور محمد عربی ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کے انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے۔ فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا تاکہ تہجد ادا کر سکیں۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہیں لیکن کسی شعر میں بھی لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا۔ بردہ کے معنی ہے چادر، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اس کی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد خاص و عام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف قبولیت سے نوازا، تو آج تک اس کا ورد جاری ہے۔